حوالے سے امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے جو پہلی حدیث بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت فرماتی ہیں خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی بعض اسفارہ، آپ فرماتی ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی سفر میں نکلے، حتی اذا کنا بالبیضاء او بذات الجیش، یہاں تک کہ جب ہم مقام بیضاء کے اوپر پہنچے یا ذات الجیش کے مقام کے اوپر پہنچے۔ یہ دو جگہیں ہیں، یہ شک ہو گیا ہے راوی کو کہ وہ پہلے والا مقام مراد ہے یا دوسرے والا مقام مراد ہے۔ جو ذات البیضاء ہے یہ مکہ کے قریب وادی مزدلفہ کے قریب جو ہے یہ ایک مقام ہے، اس کو ذات البیضاء کہتے ہیں، اور جو ذات الجیش ہے یہ مدینے کے قریب تقریباً نصف میل کی دوری کے اوپر یہ ایک مقام ہے جس کو ذات الجیش کہتے ہیں۔ تو ان کو شک ہوگا کہ یہ جو واقعہ ہوا ہے یہ اس جگہ پہ واقعہ ہوا ہے یا یہ دوسری جگہ پہ یہ واقعہ رونما ہوا ہے۔ تو بہرحال فرماتی ہیں کہ ان قاطع عقد لی، جب ہم اس مقام کے اوپر پہنچے تو جو میرا ہار تھا وہ ٹوٹ گیا۔ فاقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی التماسہ، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ہار کو ڈھونڈنے کے لیے وہاں پہ قیام کیا، پڑاؤ کیا۔ وَأَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ، اور لوگوں نے بھی حضور کی معیت میں حضور کی اتباع کے اندر وہاں پہ پڑاؤ کیا۔ وَلَيْسُ عَلَى مَاءٍ، اور ہم ایسی جگہ پر تھے کہ وہاں پہ پانی موجود نہیں تھا۔ فَأَتَى النَّاسُ إِلَىٰ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ، لوگ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ فقالوا، انہوں نے کہا کہ الا ترى ما صنعت عائشہ، تو آپ نے دیکھا نہیں ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کیا کیا ہے؟ اقامت برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والناس، کہ انہوں نے سرکار کو بھی روک دیا ہے اور لوگوں کو بھی روکنے کے اوپر مجبور کر دیا ہے۔ حضور کی اتباع کے اندر لوگ بھی رک گئے ہیں اور سرکار بھی اس ہار کو ڈھونڈنے کے لیے رک گئے ہیں۔ یہ ہار نہ گم ہوتا تو نہ ہمیں یہاں پہ پڑاؤ کرنا پڑتا، اور ہم ایسی جگہ پہ پڑاؤ کر رہے ہیں کہ وَلَيْسُ عَلَى مَاءٍ، یہاں پہ پانی موجود نہیں ہے، وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ، اور لوگوں کے پاس بھی پانی موجود نہیں ہے۔ تو فجاء ابو بکر، جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واضع رأسہ علی فخذہ قد نام، اس حال میں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر مبارک کو میری ران کے اوپر رکھے ہوئے ہیں اور آرام فرما رہے ہیں۔ جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کی شکایت کو سنا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میرے والد گرامی میرے پاس تشریف لائے کہ سرکار میری ران کے اوپر سر رکھ کے آرام فرما رہے تھے۔ فقال، تو انہوں نے آ کر کہا کہ حبستی، فرمایا کہ حبستی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والناس، کہ عائشہ آپ نے سرکار کو بھی روک دیا ہے اور لوگوں کو بھی یہاں روکنے کے اوپر مجبور کر دیا ہے۔ وَلَيْسُ عَلَى مَاءٍ وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ، وہ پانی کی جگہ بھی نہیں ہے اور ان کے پاس بھی پانی موجود نہیں ہے۔ فقالت عائشہ فعاتبنی ابو بکر، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھے ڈانٹا۔ وقال ما شاء اللہ ان یقول، اور انہوں نے مجھے کافی جو ہے نا وہ باتیں سنائی، جو کہنا تھا وہ کہتے رہے۔ وَجَعَلَ يَطْعَنُنِي بِيَدِهِ فِي خَاصِرَتِي، اور میری کوکھ کے اندر انہوں نے جو ہے نا وہ چٹکیاں بھی کاٹیں یا جو ہے نا وہ مجھے برا بھلا کہا۔ تو فرماتی ہیں فَلَا يَمْنَعُنِي مِنَ التَّحَرُّكِ إِلَّا مَكَانُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی فخذی، کہ مجھے حرکت کرنے سے کوئی شے روک نہیں رہی تھی، یعنی حالانکہ ان کے مجھے چٹکیاں کاٹنے سے تکلیف بھی ہو رہی تھی لیکن میں حرکت نہیں کر رہی تھی۔ کیوں نہیں کر رہی تھی؟ کیونکہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم میری ران کے اوپر سر مبارک رکھ کے آرام فرما رہے تھے۔ فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حین اصبح علی غیر ماء، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو آرام فرماتے رہے، صبح کو اٹھے کہ پانی موجود نہیں ہے۔ فانزل اللہ آیت التیمم، صلی اللہ تعالیٰ نے تیمم کی آیات نازل فرما دیں اور فرمایا فتیمموا، اے لوگو پانی نہ ہو تو تیمم کر لو۔ فقال اسید بن حدیر، حضرت اسید بن حدیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ما ہی باول برکاتکم یا آل ابی بکر، کہ اے آل ابی بکر، یعنی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف اشارہ کر کے فرماتے ہیں کہ اے ابو بکر رضی اللہ عنہ کی اولاد، یہ تمہاری کوئی پہلی برکت نہیں ہے، اللہ نے تمہاری وجہ سے اس امت کے اوپر بڑی آسانیاں پیدا فرمائی ہیں۔
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر جب بھی کوئی اس طرح کی مصیبت آئی، اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیات نازل فرمائی ہیں اور امت کے لیے اس میں آسانیاں پیدا فرما دی ہیں۔ قالت، آپ فرماتی ہیں، فبعثنا البعیر الذی کنت علیہ، سو ہم نے اپنے اونٹ کو اٹھایا جس کے اوپر ہم سوار تھے، تو فاصبنا العقد تحتہ، تو ہم نے اپنے ہار کو اسی اونٹ کے نیچے سے تلاش کر لیا، یعنی اس ہار کو تلاش کرنے کے لیے پڑاؤ کیا تھا، اس کو ڈھونڈا لیکن ملا نہیں ہے، لیکن جب اونٹ کو اٹھایا تو اس کے نیچے سے ہی ہار مل گیا۔ اس حدیث کو امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتاب التیمم کے شروع میں بیان کیا ہے، جس کے اندر اس چیز کا ثبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجبوری کی صورت کے اندر، پانی موجود نہ ہونے کی صورت کے اندر تیمم کی اجازت دی ہے، اور تیمم کے بارے میں جو آیات ہیں وہ نازل فرمائی ہیں۔ اب اس حدیث کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمیں ثابت ہوتی ہیں۔ ایک تو تیمم کا مسئلہ ثابت ہوتا ہے، اور دوسرا اس حدیث سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ ایسی جگہ پر قیام کرنا درست ہے کہ جہاں پر پانی موجود نہ ہو، تو وہ جو قیام کرنا ہوگا وہ بالکل درست ہوگا، اور پانی موجود نہ ہونے کی صورت میں پھر تیمم کی جو نا وہ رخصت ثابت ہو جائے گی۔ اور اس سے دوسرا مسئلہ بھی ہمیں ثابت ہوتا ہے کہ کسی شادی شدہ عورت کی جو شکایت ہے، کوئی وجہ ہے، وہ اس کے والد سے کرنا شرعاً جائز ہے، اور والد کا اپنی اولاد کو، چاہے بیٹی ہو چاہے بیٹا ہو، اس کو سمجھانا، اس کو ڈانٹنا، وہ اس کا حق رکھتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ شادی کرنے کے بعد اس کے بالکل یہ حقوق ختم ہو جاتے ہیں، اگرچہ شادی کرنے کے بعد والدین سے بڑھ کر شوہر کے حقوق ثابت ہوتے ہیں، لیکن ان کے حقوق ختم نہیں ہوتے۔ جہاں پہ سمجھانے کی ضرورت ہے، جہاں پہ ڈانٹنے کی ضرورت ہے، وہاں پہ ان کو اس چیز کا حق رہتا ہے کہ وہ اپنی اولاد کو، چاہے بیٹا ہو چاہے بیٹی ہو، اس کو نرمی کے ساتھ، گرمی کے ساتھ سمجھا بھی سکتے ہیں اور ڈانٹ بھی سکتے ہیں۔ اور اس سے یہ چیز بھی ثابت ہوتی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جب برا بھلا کہہ رہے تھے، سختی کر رہے تھے اور چٹکیاں کاٹ رہے تھے، تو وہ تکلیف کو برداشت کرتی جا رہی تھیں، لیکن سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام کے اندر اور آپ کی نیند کے اندر انہوں نے کسی قسم کے خلل کو پیدا نہیں ہونے دیا، تکلیف برداشت کر لی۔ اس سے پتہ چلا کہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کس قدر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتی تھی اور حضور کا احترام کرتی تھی، کہ سب کچھ برداشت کر لیا لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام میں خلل کو برداشت نہیں کیا۔ یہ ایک امتی کی اپنے نبی سے محبت کا تقاضا بھی یہی ہے۔ اور اس سے پھر یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سفر کی حالت کے اندر جو تہجد کی فرضیت ہے وہ واجب نہیں رہتی، ضروری نہیں رہتی، اگرچہ جمہور کا موقف یہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ تہجد کی نماز فرض تھی، لیکن اس سفر میں حضور نے تہجد نہیں پڑھی تھی، تو فرمایا کہ جب سفر کی حالت ہوتی تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ جو فرضیت تھی یہ ساقط ہو جایا کرتی تھی۔ اور اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ جب تک آیات تیمم نازل نہیں ہوئی تھی، تیمم کا حکم نہیں تھا، اس سے پہلے مسلمانوں کے لیے وضو کے فرض ہونے کا حکم تھا کہ وہ وضو کریں، وہ پانی کا استعمال کریں۔ تو پھر جب یہ معاملہ بنا تو اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے جو نا وہ قرآنی آیات کا نزول فرمایا اور تیمم کی رخصت عطا فرما دی۔ تو اب جو ہے مسلمانوں کے لیے دو طرح کی طہارتیں ثابت ہیں، ایک وضو کی صورت میں مجبوری ہو تو پھر تیمم کی صورت کے اندر۔ اور پھر اس سے یہ بات بھی ثابت ہوئی کہ تیمم کے اندر نیت کا کرنا، ارادے کا کرنا یہ ضروری ہے، کیونکہ جب تک ارادہ نہیں ہوگا اس وقت تک طہارت حاصل نہیں ہوگی۔ اور پھر اس حوالے سے اس چیز کا بھی ہمیں ثبوت ملتا ہے کہ جس طرح تیمم کا حکم اللہ نے بیان کیا ہے یہ مطلق ہے، یہ سفر کے اندر بھی جو ہے نا وہ ثابت ہے اور حضر کے اندر بھی ثابت ہے کہ جس طرح بندہ مسافر ہو تو اس کے لیے مجبوری کی صورت میں تیمم کی رخصت ہے، اسی طرح بندہ اپنے علاقے میں مقیم ہو تو اس کے لیے بھی مجبوری کی صورت میں تیمم کرنے کی رخصت موجود ہے۔ اور اس حدیث سے ہمیں یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ خواتین کا مردوں کے ساتھ جو سفر کرنا ہے، چاہے وہ غزوے کے لیے ہو چاہے کسی اور مقصد کے لیے ہو، یہ شرعاً جائز ہے۔
عورت کا اپنے شوہر کے ساتھ سفر کرنا بالکل درست ہے، اور لیکن اس میں اس بات کا لحاظ ضروری ہے کہ وہ جو سفر ہو وہ پرامن ہو، پرامن راستہ ہو تو عورت کو سفر میں ساتھ لے جانے کے اندر کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ پرامن راستہ نہ ہو تو پھر ایسی صورت میں احتیاط کرنی چاہیے۔ اور اگر ایک سے زیادہ بندے کی ازواج ہوں، یعنی 2 بیویاں ہیں، 3 ہیں، 4 ہیں، تو پھر ایسی صورت کے اندر شریعت اس بندے کو اختیار دیتی ہے کہ جس زوجہ کو چاہے سفر میں ساتھ لے جا سکتا ہے، لیکن اس میں بہتر طریقہ یہ ہے کہ اس میں قرآن اندازی کر لے، اس طرح کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ چیز ثابت ہے۔ تو قرآن اندازی کر لے تاکہ کسی کے دل میں کسی قسم کی کوئی بات نہ آئے۔ اور اس حدیث سے ہمیں یہ چیز بھی ثابت ہوتی ہے کہ شریعت کے اندر، اسلام کے اندر مال تھوڑا بھی ہو تو اس کی اہمیت ہے، بلا وجہ اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ اب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس جو ہار تھا، وہ اس کی جو قیمت تھی وہ صرف 12 درہم تھی۔ 12 درہم کوئی زیادہ قیمت نہیں ہوتی۔ اب 12 درہم کا وہ ہار تھا، لیکن اس ایک ہار کو تلاش کرنے کے لیے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں پہ رکے، اور حضور کی اتباع میں پورا لشکر بھی وہاں پہ رک گیا۔ مطلب کیا کہ وہ جو مال تھا تاکہ وہ ضائع نہ ہو جائے، تو اسلام کے اندر مال کی جو حرمت ہے وہ موجود ہے، بلا وجہ مال کو ضائع کرنے کی اجازت موجود نہیں ہے۔ اور پھر اس وجہ سے بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ کیا تھا، اس ہار کو تلاش کرنے کے اندر زیادہ جو ہے نا وہ اس کو اہمیت دی، قیام کیا، کیونکہ وہ جو ہار تھا حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بہن حضرت اسماء کا تھا۔ انہوں نے ان سے عارضی طور پر ہار لیا ہوا تھا، تو وہ ہار ان کے پاس بطور امانت کے تھا۔ تو امانت کی اہمیت بھی واضح ہوئی کہ امانت کی کس قدر بندے کو حفاظت کرنی چاہیے۔ امانت کا ہار تھا، اس وجہ سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی طور پہ پڑاؤ کیا تاکہ جو کسی کی امانت ہے وہ ضائع نہ ہو۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو اظہار نبوت سے پہلے، اعلان نبوت سے پہلے بھی حضور امین کے لقب سے مشہور تھے۔ کفار بھی آپ کو جو ہے نا وہ صادق و امین کے لقب سے یاد کیا کرتے تھے۔ اور پھر اس حدیث سے یہ بات بھی ثابت ہوئی کہ عورتوں کے لیے جو زیورات کا استعمال ہے یہ اسلام کے اندر درست ہے۔ اپنے شوہر کے لیے اگر وہ زیورات کا استعمال کرتی ہیں، بنتی ہیں، سنورتی ہیں، تو ان کا یہ جو عمل ہے یہ بالکل بہت اچھا ہے۔ اور مزید ہمیں اس چیز سے یہ بات بھی اس حدیث سے ثابت ہوئی کہ بندے کا اپنی زوجہ کی ران کے اوپر سر رکھ کے آرام کرنا، اس میں شرعاً کوئی مذائقہ نہیں ہے، بلکہ میاں بیوی کی ایک جو محبت کا معاملہ ہے وہ بڑھتا ہے، ان کا جو قرب ہے آپس کے اندر وہ زیادہ ہوتا ہے۔ اگر کوئی دل میں خلش وغیرہ ہوتی ہے تو وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے اندر مشقت برداشت کرنے کا بھی ہمیں ثبوت ملتا ہے کہ حضور کی محبت کے اندر اگر تانا سننا پڑتا ہے تو سننا چاہیے، حضور کی محبت کے اندر اگر کوئی گالی سننی پڑتی ہے تو سن لینی چاہیے، حضور کی محبت کے اندر اگر مار کھانی پڑتی ہے تو کھا لینی چاہیے، حضور کی محبت کو نہیں چھوڑنا چاہیے، حضور کے احترام کو نہیں چھوڑنا چاہیے، جس طرح کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے عمل سے یہ چیز جو ہے نا وہ ثابت ہے۔ اور پھر یہاں پر جو آخری بات ہے وہ یہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جب ہار گم ہوا تھا تو روایت میں آتا ہے کہ وہ ہار اس اونٹ کے نیچے گر گیا تھا، اونٹ اس کے اوپر بیٹھ گیا تھا، اور ساری رات جو ہے نا وہ وہاں پہ قیام ہوا، صحابہ نے بھی اس کو تلاش کیا لیکن وہ ہار ملا نہیں ہے۔ تو بعض جو ہے نا وہ بدعقیدہ قسم کے لوگ اس حدیث کو لے کر اعتراض کرتے ہیں کہ معاذ اللہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب نہیں تھا، اگر حضور کو علم غیب ہوتا تو اونٹ کے نیچے ہار پڑا ہوا تھا، حضور فوراً بتا دیتے کہ جناب اونٹ کے نیچے ہار پڑا ہوا ہے، اونٹ کو اٹھایا جاتا، ہار پکڑ لیتے اور سفر کرتے، نہ لوگ مشقت میں پڑتے۔ تو یہ اعتراض کرتے ہیں اس حدیث کو لے کر کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب نہیں ہے۔ حالانکہ پہلی بات تو یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کے اوپر صریح قرآن کی آیات اور صریح احادیث موجود ہیں، جس سے یہ چیز ثابت ہوتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب تھا۔ اور دوسرا جواب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جب بھی کوئی مسئلہ آئے حضور اپنے علم غیب کا اظہار بھی کریں، یہ کوئی لازم نہیں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر، کیونکہ دیکھیں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو قیامت کے حوالے سے علم تھا، کفار بار بار پوچھتے تھے، لیکن علم کے باوجود حضور نے بتلایا نہیں ہے۔ اس کا مطلب کیا کہ معلوم ہونے کے باوجود اگر بعض اوقات کسی چیز کی خبر نہ بھی دی جائے تو یہ مطلب نہیں ہے کہ جس سے پوچھا جا رہا ہے اس کو علم ہی نہیں ہے، اس کو علم ہوتا ہے۔ بھئی دیکھو بعض اوقات استاد جو ہے وہ کسی چیز کے بارے میں، اب جو شاگرد ہے وہ استاد سے کسی چیز کے بارے میں پوچھتا ہے، ہماری یہ فیلڈ ہے، بارہا ایسا ہوتا ہے،
اس چیز کے بارے میں پتہ ہوتا ہے لیکن کسی حکمت کے پیش نظر اس کے بارے میں بتلایا نہیں جاتا، تو کسی سوال کا جواب نہ دینے کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ استاد کو پتہ ہی نہیں ہے۔ تو اس میں کئی وجوہات ہوتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اس علم کا ظاہر کرنا یہ واجب نہیں تھا۔ آپ کی مرضی تھی ظاہر کر دیتے، مرضی تھی ظاہر نہ کرتے، لہذا اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کی نفی قطعاً نہیں ہوتی۔ اور پھر تیسرا جواب یہ ہے، جو اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب تھا، حضور کو اس حوالے سے معلوم تھا کہ ہار کہاں پہ ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا نہیں ہے کہ ہار اونٹ کے نیچے پڑا ہوا ہے۔ کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اگر بتا دیتے کہ ہار اونٹ کے نیچے ہے تو فوراً ہار پکڑتے اور قافلہ وہاں سے چل دیا ہوتا، وہاں سے قافلہ نکل پڑتا، تو امت کے لیے یہ جو تیمم کا ایک عظیم حکم اور ایک عظیم نعمت جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، یہ کیسے ثابت ہوتی؟ بھائی تیمم والا حکم اور نعمت ہمیں نہ ملتی اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فوراً بتا دیتے کہ اونٹ کے نیچے پڑا ہوا ہے۔ حضور کو پتہ تھا، اس لیے روایت میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اطمینان کے ساتھ ساری رات جو نا وہ آرام فرماتے رہے، اور صبح کو جو نا قرآن نے اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر تیمم کی آیات نازل فرما دی۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم نہ ہوتا تو حضور اضطراب کی حالت میں ہوتے۔ حضور کو پتہ تھا، جب بھی تو ریلیکس ہو کے ساری رات جو نا وہ آرام کیا، اور صبح کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیات کا نزول کر دیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود چاہتے تھے کہ قرآن کے ذریعے سے ہماری رہنمائی ہو، اور اللہ تعالیٰ جو نا اس حوالے سے ہمیں تخفیف پیدا فرما دے۔ تو حضور کے نہ بتانے کے اندر ایک حکمت کیا تھی؟ علم تھا کہ ہار کہاں پہ ہے، لیکن بتایا کیوں نہیں ہے؟ اگر بتا دیتے تو امت تیمم سے محروم ہو جاتی، تیمم کی نعمت امت کو نہ ملتی۔ اس وجہ سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے بیان نہیں کیا کہ تاکہ جو امت ہے اس کو ایک مزید مسئلے کا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ایک تخفیف کا معاملہ ہے وہ ثابت ہو سکے۔ اور پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو فضیلت اور اہمیت ہے وہ واضح ہو سکے کہ کئی لوگ اس حوالے سے معاذ اللہ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر طعنہ زنی کرتے ہیں اور باتیں کستے ہیں۔ محرم الحرام شریف کا مہینہ ہے، اور جو رافضی قسم کے لوگ ہیں وہ آپ کے اوپر جو نا وہ گالی گلوچ اور بڑا عجیب و غریب قسم کے معاملات کرتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اہمیت کو بیان کیا کہ ان کی عزت کے پیش نظر، ان کے احترام کے اندر اللہ تعالیٰ نے دیکھو قرآن کی کتنی آیات نازل کر دی، ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے امت کے اوپر کتنی جو ہے نا وہ تخفیفات نازل فرما دی۔ لہذا اس حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو فضیلت اور اہمیت تھی اس کو بھی امت کے اوپر واضح کرنا تھا۔ تو یہ بخاری شریف کی حدیث شریف ہے جس سے بہت ساری چیزیں علامہ بدر الدین عینی علیہ الرحمہ نے اور علماء نے ثابت کی ہیں، اور بالخصوص امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس مقصد کے لیے اس باب کو باندھا ہے، احادیث کو بیان کیا ہے تیمم کے حوالے سے، تو تفصیل کے ساتھ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان مسائل کو بیان کیا ہے، جس کا خلاصہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں جو کچھ سنا ہے اس کو یاد رکھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، احادیث کے نور سے ہمارے سینوں کو منور فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔